میرے دوستوں، اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف آپریشن رائزنگ لائن کا آغاز کر دیا ہے۔ Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. 1980 کے بعد اسرائیل کا سب سے بڑا آپریشن ہے یہ ایران کے خلاف، جس میں بے انتہا نقصان ہوا ایران کا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کی۔ اسرائیل نے اس حملے میں 200 سے زیادہ جنگی جہاز استعمال کیے اور 8 سے زیادہ شہروں کو نشانہ بنایا اور 100 سے زیادہ مقامات کو ٹارگٹ کیا، جس میں ایران کے 6 سائنسدان شہید ہوئے ہیں اور بڑے بڑے افسران شہید ہوئے، اور سب سے بڑی خبر، ایرانی آرمی چیف وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ 200 سے زیادہ جیٹس کا استعمال کیا گیا اسرائیل کی طرف سے اور 100 سے زیادہ جگہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ معاملہ شروع کیسے ہوا۔ آئیے تفصیل سے سنیے گا۔ میرے دوستوں، معاملہ شروع ہوا، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے ایران کی جوہری تنظیمات سے، اس کی ایٹمی طاقت سے، کہیں یہ بن نہ گیا ہو یا یہ بنا نہ رہا ہو، اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ آج سے کچھ دن پہلے امریکہ اور ایران کے آپس میں مذاکرات چل رہے تھے جوہری تنظیمات کو لے کر۔ اب 8 جون کو ایران نے ایک ایسی خبر دی، اس خبر نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ معاملہ اس وجہ سے یہاں تک پہنچا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک ایسا آپریشن کیا ہے اسرائیل کے اندر جا کر، اور اسرائیل کے سارے جو جوہری تنظیمات ہیں نا، جو ایٹمی پروگرام ہے، ان کی ساری لسٹ ہماری ٹیبلوں پر ہے۔ ایران کا دعویٰ تھا 8 جون کو کہ ہمارے پاس سارے جوہری تنظیمات جو اسرائیل کے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم اسرائیل کو برباد کر سکتے ہیں اور ہم اس لسٹ کو لیک بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ خبر آنا تھا کہ پوری دنیا میں آگ لگ گئی۔ یہاں سے معاملہ شروع ہوا۔ اب اسرائیل جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رک سکتا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے بالکل چال بدلی۔ اسرائیل چال بدلنے میں ماہر ہے اور جنگ میں ہمیشہ دھوکہ چلتا ہے، اور صبح ہی صبح ایران پر ایک زوردار حملہ ہو گیا۔ 1980 کے بعد سب سے بڑا حملہ تھا یہ ایران پر، ایسا خطرناک حملہ جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایران کے سارے جوہری تنظیمات کو ختم کر دیا اور سائنسدانوں کو بھی شہید کر دیا اور آرمی چیف کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ایران کا قصور نہیں ہے کہ جس طرح امریکہ کی طرف سے ایران پر پابندیاں ہیں، ان کے پاس تو 20-25 سال پرانے جو ہیں وہ جیٹس ہیں، اور اسرائیل کے پاس دیکھیں تو F-16 F-35 سارے جیٹس ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ایران کرے تو کیا کرے، لیکن پھر بھی وہ جذبے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات تو کر رہے ہیں۔ ان عربوں کی طرح تو نہیں کہ جو ان کی غلامی کر رہے ہیں، غلامی کی زنجیریں انہوں نے پہن لی، لیکن ایران پھر بھی مقابلہ تو کر رہے ہیں ان کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے بڑے نقصان کے بعد ایران پر ایک دباؤ تو بے انتہا ہوگا، جس طرح انسان ایک ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ شاہ سوار مارے گئے، آرمی چیف مارے گئے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران نے کیا کرنا ہے۔ ایران نے حملہ تو کیا ڈرون سے، لیکن یہ حملہ انتہائی مایوس کن تھا۔ اب بات ڈرون پر نہیں رہ گئی۔ حالانکہ آپ رپورٹس پڑھیں تو ایران کے پاس ایک سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ ہے میزائل کی طاقت۔ جی ہاں، جس کی 2000 رینج ہے، لیکن میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی تک ایران نے وہ استعمال کیوں نہیں کیے۔ پیچھے باقی رہ کیا گیا ہے؟ اب ایک ہی قبر ہے، یا تم آؤ گے یا ہم آئیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا کرتا ہے۔ کیا ایران کچھ نہ کچھ بدلہ لے پائے گا؟ کیا کچھ نہ کچھ وہ کر پائے گا؟ اب بات صرف ڈرون پر نہیں ہے، جہاں آپ کے جوہری تنظیمات کو تباہ کر دیا گیا، آپ کے سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے آرمی چیف کو شہید کر دیا گیا، اور اتنے بڑے بڑے نام شہید کر دیے گئے، تو اس کے بعد اب ڈرون کا اٹیک نہیں بنتا۔ آپ کچھ بڑے سے بڑا کرنا ہوگا، یا آپ نہ رہیں یا وہ نہ رہیں۔ اب یہ بات ہے، اور بالخصوص میں پاکستانی عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت شیعہ سنی کو چھوڑیں، اس وقت سب ایک پلیٹ فارم پر آئیں، ایک ہی بات کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کیا کرتا ہے، کیا ایک وہ بڑا حملہ کر پائے گا اسرائیل پر۔ لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ آپریشن چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ یاد رکھیں، یہ ختم نہیں ہوگا۔
اور یہ بھی بات یاد رکھیں، آہستہ آہستہ تمام ملکوں کی باری آئے گی، تمام ملکوں کی۔ پیچھے سے کھیل امریکہ ہی رہا ہے، بیٹنگ وہ کر رہا ہے، بس نام اس کا ہے اسرائیل کا۔ سب کی باری آئے گا اور وہ چن چن کے بدلے لیں گے ایک ایک سے۔ تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ایران کی، ہم دعا گو ہیں، اور ہم دعا گو ہیں امت محمدی کے لیے کہ پروردگار ان کی مدد فرمائے، آمین۔